بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کرونا وائرس کے حوالے سے آج ہم موجود ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات. ان سے ہم جانیں گے کرونا وائرس کے حوالے سے جو اسلام آباد میں جو ہے تو وفاقی حکومت کی طرف سے اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے جو اعلانات یا اقدامات کیے گئے ہیں، اس حوالے سے ہم جانیں گے. جی حمزہ، ہمیں بتائیے گا سب سے پہلے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، اسلام آباد میں ہم نے ہماری اسٹریٹجی تین پرانگ تھی. پہلی یہ تھی کہ ہم نے پریونشن کیسے کرنی ہے، دوسری یہ تھی کہ اویئرنیس کیسے کرنی ہے، اور تیسری یہ تھی کہ پھر ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے. پریونشن کے اوپر ہم نے بڑا زبردست کام کیا. ایک تو آپ کو پتہ ہے WHO کی گائیڈ لائنز یہ تھی کہ اس میں سوشل ڈسٹنس کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرائیں. میرا خیال ہے پورے پاکستان میں سب سے بہترین جو پالیسی امپلیمنٹ ہو رہی ہے اسلام آباد میں ہو رہی ہے. اس میں ہم نے جتنی ہائی ڈینسٹی ایریاز تھے ان کو سیل کیا، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. 10,000 سے زیادہ پیمفلٹس ہم نے دیے. سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ ہم نے اویئرنیس کیمپینز کی. اس کے بعد ہم نے کوارنٹین سینٹرز بنا دیے تاکہ جو بھی باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو ہم کوارنٹین کریں اور ان کی وجہ سے یہ بیماری نہ پھیلے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ٹریٹمنٹ کے لیے پمس کے اندر بڑا میسو کام ہو رہا ہے. وہاں پہ پہلے صرف 10 بیڈ کی جگہ تھی، ابھی الحمدللہ وہاں پہ 100 کی جگہ ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے گراؤنڈ سرویلنس بہت زیادہ کی ہوئی ہے. ہماری اس ٹائم 40 ٹیمیں ہیں جو گراؤنڈ میں جاتی ہیں، چیک کرتی رہتی ہیں کہ وائرس کہاں پھیل رہا ہے. پورے ویرولوجسٹ ہیں، ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں جو چیک کرتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں پتہ چل گیا کہ 3 جگہوں پہ وائرس پھیل رہا ہے اور ہم نے فوری طور پہ ان کو سیل کیا، ایئر ٹائٹ کر دیا. بارکہو میں جو ہم نے سیل کیا ہے اس میں ہمیں چیلنجز آ رہے ہیں. لوگوں کو کھانے پہنچنے میں مسئلہ تھا، پھر ہم نے اس کے لیے کھانے پہنچانے کا بندوبست کیا اور وہاں پہ الحمدللہ چیزیں کنٹرول میں ہیں. کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہے. شہزاد ٹاؤن میں بھی چیزیں ہماری کنٹرول میں ہیں. H9 میں بھی ہم نے اسی طرح کام کیا. وہاں پہ کچی آبادی تھی، حالانکہ بہت زیادہ ہائی ڈینسٹی ایریا تھا، وہاں پہ یہ مرض پھیل رہا تھا، لیکن ہم نے روک لیا، ریکور کر لیا اور الحمدللہ اب ہم H9 کو ڈی سیل کرنے جا رہے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے جو اس وائرس کے خلاف تھی. ساتھ ہی ساتھ جو ہماری 12 کا ہوا ہے اس میں پوری ہم نے ڈس انفیکشن کی کیمپین کی ہے. کلورین اور یہ بلیچ وغیرہ لے کے اس سڑکوں پہ پھینک رہے ہیں. آج کیونکہ بارش تھا تو نہیں ہو سکا. کل ہماری ایک اور ٹیم جائے گی جو بڑی NDMA کی سوفسٹیکیٹڈ مشینری کے ساتھ پوری ایریا کو ڈس انفیکٹ کرے گی. ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد کے اندر ہم جو شاپس ہیں اس کے اندر ہم نے SOPs بنا دیے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ 2-2 میٹر کے فاصلے پہ کھڑا ہو، اس نے گلوز پہنے ہوں، اس نے ماسک پہنے ہوں اور سب کچھ. اور میں نے بھی، آپ جانتے ہیں کہ ماسک پہنا ہوا تھا، کیمرے کی وجہ سے اتارا ہے، ورنہ لوگ کہیں گے پتہ نہیں کون ہے DC بن کے بول رہا ہے. تو یہ کچھ ہمارے اقدامات ہیں جی. اچھا، اس کے علاوہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ذخیرہ اندوز ہم نے سنا ہے، ٹھیک ہے، لوگ بھی اس بارے میں کافی کہہ رہے ہیں کہ وہ خاصے ایکٹیو ہیں. اس حوالے سے جو ہے تو ضلعی انتظامیہ اور خاص طور پر آپ کے کیا ایسے اقدامات آپ نے اٹھائیں کہ جو لوگوں کو جو راشن کا سامان ہے اور اس کے علاوہ جو گلوز، ہینڈ سینیٹائزر وغیرہ، تو ان چیزوں کی فراہمی عوام تک کتنی آسانی؟ دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے ماسک اور سینیٹائزرز کی تو ایک دم بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگی. اتنی ڈیمانڈ ہوگی کہ ہم نے فیصل آباد سے، کراچی سے، ہر جگہ سے منگوائے. ہم نے 1.5 لاکھ کے قریب فری ماسک جو ہیں تقسیم کیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس بھی ہو. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ہینڈ سینیٹائزرز بھی تقسیم کیے. لیکن کیونکہ تمام جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا تمام وہ جو ادارے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ ابھی کام کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کے باوجود بھی، ان کی زیادہ پرائورٹی ہے تو ان کو پہنچانا زیادہ ضروری تھا. ہم نے NDMA کو پرووائڈ کیے، ہم نے پمس کو پرووائڈ کیے. اسلام آباد کے اندر جو 10 پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو ہم نے یہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی. جب ان کو اتنی زیادہ پرووائڈ کر دی جائیں تو آٹومیٹکلی مارکیٹ کے اندر ایک خاص لمٹ ہوتی ہے جس کی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے. یعنی کہ اسلام آباد کی کیپیسٹی 5 سے 6 لاکھ کے ماسک تھے، لیکن اسلام آباد میں بائنگ 7-8 لاکھ ماسک کی ہوگی. تو جب شارٹیج ہوتی ہے پرائس بڑھتی ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑا نہیں. ہم ڈیلی اس کی انسپیکشنز کر رہے ہیں، مانیٹرنگ کر رہے ہیں. ہم نے 144 بندوں کو اریسٹ کر لیا ہوا ہے. ہم نے جرمانے کیے ہیں، 2 کروڑ سے زائد مالیت کا سامان کانفسکیٹ کیا ہے اور پھر لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. لیکن کیا ان اقدامات سے زیادہ فرق پڑے گا؟ میرا اس میں مشورہ لوگوں کو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ باہر نکلیں اور ماسک پہننے کی ضرورت پڑے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھروں کے اندر ابھی فی الحال رہیں. 8-10 دن کی بات ہے، گھروں کے اندر صابن سے ہی اپنے آپ کو ہاتھ دھوئیں اور گھر کے اندر بلیچ اور پانی سے اپنے آپ کو ڈس انفیکٹ کریں. اگر آپ صرف یہ 3 کام ہی کر لیں اور 10 دن تک آپ رہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ 90% اس بیماری سے بچ جائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ یہاں پر عوام میں آگاہی کی بات آ جاتی ہے، تو کس حد تک ضلعی انتظامیہ اور خاص طور پر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہیں، تو زیادہ تر لوگ ان دنوں آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پر اسلام آباد میں سوشل میڈیا پر وہی پر جو ہے نا آپ کو ان ٹچ رہتے ہیں، تو عوام میں کس حد تک آگاہی اس میں دیکھیں، عوام میں آگاہی، سچی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا تو 5 سے 6% لوگ استعمال کرتے ہیں. ٹی وی بھی، اخبار تو آج کل پڑھنا ہی چھوڑ دیا لوگوں نے، اور ٹی وی بھی کم لوگ دیکھتے ہیں. 9 سے 10 بجے کی خبریں 2-3 دیکھتے ہیں، باقی وہ اپنے ڈراماز دیکھتے ہیں. تو اس لیے لوگوں تک اپنی آواز پہنچانا ہمارے لیے بہت بڑا مشکل ٹارگٹ تھا. اس لیے ہم نے مساجد کو استعمال کیا، ریڈیو کو استعمال کیا اور اپنی فیلڈ ٹیمز کو استعمال کیا. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے 12 کہو کہ ہر گھر میں یہ خبر پہنچا دی کہ بھائی ادھر پھیلا ہوا ہے، آپ اپنے آپ کو ابھی لاک ڈاؤن کے اندر رہیں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. اسی طرح ہماری پولیو کی ٹیمز تھیں. 700 بندوں کو میں نے 10,000 پیمفلٹ کے ساتھ جگہ جگہ بھیجا اور وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں.
اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہو گئے. اسلام آباد ویسے بھی بہت اربنائز سٹی ہے, یہاں پہ لوگوں کو جلدی بات بھی پتہ چل جاتی ہے. میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو لوکل ایم این ایز ہیں, انہوں نے بہت زیادہ اپنی ٹیمز کو بتایا, ایجوکیٹ کیا, اور وہ پولیٹیکل ورکرز نے اور ہر قسم کی آرگنائزیشنز نے والنٹری بیسس پہ ہی ہماری بات کو پھیلایا. اچھا, یہاں پر کیونکہ اسلام آباد ہم وفاق میں بیٹھے ہیں, ہم یہاں سے جو ہے تو ہر صوبوں کی طرف رستے جاتے ہیں, تو عوام جو سفر کر رہی ہے مختلف رستوں سے, اور کیونکہ ایک پینک سا کریٹ کیا ہوا ہے, لوگ اپنے گھروں کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اسلام آباد کی لوکل آبادی تو ایک لمیٹیڈ ہے, جہاں پر جو ہے زیادہ تر باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اس حوالے سے کیا کچھ انتظامات ہیں؟ دیکھیں, اگر کوئی بندہ اپنے گھر جانا چاہ رہا ہے, اس کی مجبوری ہے, تو اس میں کوئی قید نہیں ہے, وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جا سکتا ہے. ہم نے تو جو قید لگائی ہے وہ ان کی ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں گاڑیوں میں 4 دوست بیٹھ کے آ جاتے ہیں, اور وہ ویسی شکر لگا رہے ہیں, یا وہ چوری چکاری میں انوالوڈ ہیں, یا بغیر CNIC کے ٹریول کر رہے ہیں, یا ویسے ہی لانگ ڈرائیو کے لیے نکل آئے, وہ اس کی ہم فی الحال اجازت نہیں دے رہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند کیا ہے, کیونکہ جب پرائیویٹ آفسز بند کر دیے تو پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند کر دیے. تو اب میری لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جس کی تو بہت ایمرجنسی ہے, جس نے جانا ہی جانا ہے, خدا نخواستہ کوئی جنازہ ہو جاتا ہے, خدا نخواستہ کوئی فیملی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, یا اس کا گزارا نہیں ہو پا رہا, اس کو جانے جانا ہے, تو وہ جا سکتا ہے. وہ اپنا شناختی کارڈ لے کے جائے, اور وہ جو بھی اس کو ناکے پہ روکے وہ ان کو بتا دے. کبھی کبھی اگر کوئی ایریا کارڈن آف ہو جائے, جیسے ہم نے شہزاد ٹاؤن کیا ہے, جس کا ہم اعلان بھی کرتے ہیں, یا بارہ کیا ہے, وہاں پہ ہم نے ریسٹرکٹ کر دیا ہے, کیونکہ اگر وہاں کا بندہ وائرس لے کے چلا گیا تو بہت مشکل ہوگا. ابھی آج بھی جو ہمارے گلگت بلتستان کے کچھ بچے تھے جو یہاں پر پھنسے ہوئے تھے 2-3 دن سے, ان کے لیے ہم نے اسپیشل گاڑیوں کو بندوبست کیا ہے, اور آج وہ اپنے علاقے کی طرف چلے گئے ہیں. ان کی پراپر اسکریننگ کی گئی ہے. اسکریننگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ 80% لوگ جن کو کرونا ہوتی ہے ان کے اندر ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے. تو ٹیمپریچر جو ہے وہ سب سے آسان طریقہ ہے کسی کو چیک کرنے کے لیے کہ اس کے اندر سمٹم مطلب بیمار ہے, یا یہ سمٹومیٹکلی اس کو کرونا ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے ٹیمپریچر گنز ہر جگہ پہ مہیا کی ہوئی ہیں, فوری طور پہ چیک کرتے ہیں, اور ہم 80 سے 90% لوگوں کو بچا لیتے ہیں کہ وہ وائرس نہ پھیلائیں. یہ ہماری ایفرٹس ہیں. اچھا, جو دیہاڑی دار طبقہ ہے, جو مزدور طبقہ ہے, ہم نے دیکھا کہ وہ ظاہری بات ان کو کافی مشکلات ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے, تو اس حوالے سے آپ نے آپ کے انتظامات جو کیے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا دیکھیں, ہمارے پاس اسلام آباد کے اندر 18 جگہ ہیں جہاں پہ فری کھانا ہم تقسیم کر رہے ہیں. 3 ہمارے بڑے راشن سینٹرز ہیں. آپ کی وساطت سے لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ I-11 کی جو پناہ گاہ ہے وہ راشن سینٹر بھی ہے. ادھر جس نے کھانا کھانا ہے وہ بھی آ سکتا ہے, جس نے اللہ کے نام پہ دینا ہے وہ بھی دے سکتا ہے. اس طرح ترلئی پناہ گاہ ہے. اسی طرح ہماری G94 کے اندر جو ہمارا لنگر خانہ ہے وہ, یہ تو 3 راشن سینٹرز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو موبائل لنگر خانے ہیں, ایک موبائل گاڑی کھانا لے کے چلتی ہے, وہ 10 جگہوں پہ جاتی ہے پورے اسلام آباد میں, وہ ڈھونڈتی ہے لوگوں کو, کھانا بھی دے رہی ہے. اور اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے اسلام آباد کے اندر 15 سے 20 والنٹیئر آرگنائزیشنز ہیں جو جگہ جگہ کھانا پہنچا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمیں انٹرنیٹ پہ, فون کے اوپر, لوگوں کے تھرو, پولیس کے تھرو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ کہیں پہ کوئی لوگ پریشانی میں ان کو کھانا نہیں مل رہا, تو ہم فوری طور پہ وہاں پہ کھانا پہنچا رہے ہیں. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے پاک 47 ٹی وی کی وساطت سے عوام کو کہ جو پینک ان میں کریٹ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں, کوئی پینک کی ضرورت نہیں ہے. ہم دن رات محنت کر رہے ہیں. اپنے آپ کو اس وبا سے بچانے کا ایک ہی حل ہے کہ اگلے 10 دن تک آپ ڈینجر ایریا سے دور رہیں. 10 دن میں ہمیں پیٹرن بھی کلیئر ہو جائے گا, اور تب تک ہمیں ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر بھی اسٹرانگ ہو چکا ہوگا, ہمارے کوارنٹین سینٹرز بھی صحیح طرح سے اسٹیبلش ہوں گے, اور ہمیں پتہ چل رہا ہوگا, جیسے ہمیں پولیو کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس کا وائرس کہاں گھوم رہا ہے, وہ فوری پتہ چلتا ہے جی سبزی منڈی میں آج موجود تھا, پتہ چلتا ہے جی ابھی وہ وزیرستان کے اندر ایک چیز کو افیکٹ کر گیا. تو اس کی پوری ایک ایپیڈیمیولوجی کی ایک انٹیلیجنس سروس ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم پتہ کر رہے ہیں. وہ سارا میکانزم ہمارا تیار ہو رہا ہے. اگر آپ 10 دن ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں, بالکل کھانے کی کمی نہیں ہوگی. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھیں, ٹی وی دیکھیں, انجوائے کریں, ذکر کریں, نمازیں پڑھیں, اور اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے کریں. اتنا اچھا آپ کو ٹائم ملا ہے کہ یہ تو اسلام آباد جیسی جگہوں میں تو ہم اتنی مشکل میں ہوتے ہیں کہ ہر وقت بزی ہوتے ہیں, تو یہ تو اللہ کی طرف سے آپ کو ٹائم ملا ہوا ہے, تو آپ اس کو انجوائے کریں, آرام سے بیٹھیں. 10 دن ہمیں موقع دے دیں, انشاءاللہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں پوری طرح آ جائیں گی. بہت شکریہ. کرونا کے حوالے سے جو ہے ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, کرونا کے حوالے سے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اپنے میزبان حماد الحسن عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.